السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the all merciful, the very merciful. Lesson number 2. سبق نمبر 2. آداب و اخلاق. آداب و اخلاق. manners. manners دونوں معنی میں آتا ہے، آداب کے لیے بھی اور اخلاق کے لیے بھی. آداب و اخلاق manners. جب آپ کسی سے مہذب انداز میں آداب و اخلاق کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی خوب عزت کرتے ہیں اور معاشرے میں بھی آپ کو تحسین بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے مینرز میک دا مین. مائک کو آف کر دیں، جب بولنا ہو تبھی مائک کو کھولیں تو بہتر رہے گا. کہا جاتا ہے مینرز میک دا مین. اچھے آداب و اخلاق انسان کو انسان بناتے ہیں. اور یہ بھی سچ ہے ایئر اینڈ مینر are more expressive than words. Air and manner are more expressive than words. الفاظ سے زیادہ انداز مؤثر ہوتا ہے. اور a man's manners are a mirror in which he shows his portrait. A man's manner are a mirror in which he shows his portrait. انسان کے اخلاق ایک آئینہ ہے جس میں اس کی حقیقی صورت نظر آتی ہے، تصویر نظر آتی ہے. لہذا بولتے وقت پولائٹ ورڈز، پولائٹ یعنی ادبی الفاظ. پولائٹ کے معنی نرم آتا ہے، مگر ادبی ادب بھی کر سکتے ہیں اسے. ادبی الفاظ کے ساتھ نرم اور محبتوں بھرا لہجہ اور رویہ اپنانا بھی ضروری ہے. تو آئیے آج کے سبق میں کچھ مینرز سیکھ لیتے ہیں. انگلش میں اچھے آداب کے اظہار کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہاں سے دھیان سے سنیں. پہلا ہے اگر آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہوں تو کائنڈلی یا پلیز جیسے الفاظ کا استعمال کریں. کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں تو کائنڈلی یا پلیز جیسے الفاظ کا استعمال کریں. کائنڈلی یا پلیز. جیسے آپ کہیں گے پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. ایک گلاس پانی دیجیے. یا پلیز پاس دی سالٹ اینڈ پیپر. پلیز پاس دی سالٹ اینڈ پیپر. مہربانی کر کے نمک اور مرچ بڑھا دیجیے. صحیح ہے. پلیز پاس دی سالٹ اینڈ پیپر. کائنڈلی لیو می الون. کائنڈلی لیو می الون. مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے یا مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجیے. جو انگلش الفاظ آئیں، جملے آئیں، ساتھ میں جو ہے اپنے سے جو ہے تھوڑا سا آہستہ آواز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر الفاظ کی جو ہے کیا نام ہے پروننسیشن میں، اس کی ادائیگی میں جو ہے آپ کو مدد ملے گی. صحیح ہے. پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. ایک گلاس پانی دیجیے. پلیز پاس دی سالٹ اینڈ پیپر. پلیز پاس دی سالٹ اینڈ پیپر. جب آپ لوگ رٹا لگائیں نا، ان چیزوں کو یاد کریں تو اس پر دھیان نہیں دیا کیجیے گا. زیادہ دھیان اس پہ نہیں دیں. اس پہ 1% دھیان دیں بس. باقی کا 99% اسی پر دھیان رہے آپ کا. پلیز پاس دی سالٹ اینڈ پیپر. ایک مرتبہ آپ نے ترجمہ اس کا پڑھ لیا، مہربانی کر کے نمک اور مرچ بڑھا دیجئے. باقی کا 99 مرتبہ آپ کو اسی کو پڑھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا. ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن بعد میں چل کر سمجھ میں آئے گا. کائنڈلی لیو می الون. مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے. کائنڈلی لیو می الون. تو یہ پہلا طریقہ تھا. دوسرا ہے اگر آپ کو کچھ دیا گیا یا آپ کی کسی بات کو اہمیت دی گئی یا پھر آپ کی کسی طریقے کی مدد کی گئی تو اس شخص کو تھینک یو ضرور کہیں. کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو کہیں گے. بلکہ یہ بولنے کی عادت ڈال لیں اور یہ الفاظ بھی ساتھ میں بول سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلا والا ہمارا تھا کائنڈلی. کسی سے کچھ مانگنے کے لیے کائنڈلی یا پلیز کا ورڈ استعمال کرنا ہے. اور جب کسی نے دے دیا تو اس کے لیے ہم کو کیا بولنا ہے؟ تھینک یو کہنا ہے. تھینک یو. یہ ہر بات پر آپ کو کہنے کی شکریہ کی عادت ڈالنا ہے. یا پھر اس کی جگہ پر یہ سب کہہ لیجئے تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. یا کہیے آپ تھینکس الاٹ. تھینکس الاٹ. تھینک یو سو مچ. تھینکس الاٹ. یا الاٹ آف تھینکس. لاٹ آف
thanks या a million thanks, a million thanks, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इन सब का माना है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या तो सिंपल अल्फाज में कह लीजिए थैंक यू, या कहिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लॉट ऑफ थैंक्स, अ मिलियन थैंक्स। सही है, हर एक का इस्तेमाल अपने अपने मौका महल के एतबार से होता है, लेकिन माना सबका एक है। या कहिए आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू, आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू, डीपली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूं। ये भी आप इसकी जगह पर आप ये कह सकते हैं आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू, आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू, हम आपके बहुत ही ममनून और मशकूर हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तीसरे नंबर पर है अगर कोई आपका शुक्रिया अदा करे तो जवाब में उन्हें इनमें से कोई एक कहें, तो उन्हें जवाब में इनमें से कोई एक कहना। जैसे या तो कहिए वेलकम, किसी ने बोला थैंक यू तो आप बोलेंगे वेलकम, उसके जवाब में आप बोलेंगे यू आर वेलकम। आपका किसी ने थैंक यू बोला तो आप बोलेंगे यू आर वेलकम। या कहिए कि इट्स ओके नो प्रॉब्लम, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। ठीक है, इन सब का मतलब होता है कोई बात नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। सही है। या फिर आप कहिए माई प्लेजर, माई प्लेजर, माई प्लेजर, ये है प्लेजर, ये जो है ना बड़ा वाला जो है जा लगाएंगे यहां पर, प्लेजर, माई प्लेजर, मुझे ऐसा करने में खुशी मिलती है, मुझे ऐसा करने में खुशी मिलती है। बाद आता है अगर आप किसी से फोन पर या कहीं भी गुफ्तगू कर रहे हो और कोई बात समझ में ना आए तो आप उससे इस तरीके से कह सकते हैं। किसी से फोन पर या कहीं भी गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई बात समझ में नहीं आ रही, फोन पर ही जरूरी नहीं है, आप आमने सामने बात कर रहे हैं, आप सामने वाले की बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उनसे जो है आप उनकी बात आप ये कहना चाहते हैं कि भाई दोहरा दो, आपकी बात समझ में नहीं है मुझे, या मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, आपकी आवाज कट रही है। तो कुछ भी कहना तो आप उसकी जगह पे ये कहिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, यानी आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। या कहिए आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट, डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट। या कहिए आप आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। या कहिए पार्डन प्लीज, पार्डन प्लीज। या कहिए एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट इट, आई बेग योर पार्डन, पार्डन प्लीज, एक्सक्यूज मी। इन सब का माना होगा माजरत, समझा नहीं, यानी मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। या आप ये पूरा जुमला कहिए आप विल यू प्लीज रिपीट इट, आई डिडंट गेट यू, विल यू प्लीज रिपीट इट, आई डिडंट गेट यू। हर हर जुमला हर जुमला अपने अपने मौका महल के एतबार से आपके पास जो है मुख्तसर टाइम है। आई एम सॉरी कहिए, आई डिडंट गेट इट, आई बेग योर पार्डन, पार्डन प्लीज, एक्सक्यूज मी। ठीक है, बहुत लंबा टाइम है आपके पास तो आप ये कहिए आप विल यू प्लीज रिपीट इट, आई डिडंट गेट यू, विल यू प्लीज रिपीट इट, आई डिडंट गेट यू। क्या दोबारा बोल सकते हैं, मैं समझा नहीं। सही है। उसके बाद है अगर कोई आपसे खैरियत पूछे, पूछते हुए कहे, आपसे आपकी खैरियत पूछते हुए कहे हाउ आर यू, आपसे खैरियत पूछ रहा है वो, हाउ आर यू यानी आप कैसे हैं, पूछ रहा है वो आपसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो आप अपनी खैरियत बताते हुए उनकी भी खैरियत पूछिए और हो सके तो उनका शुक्रिया भी अदा कीजिए। उसके लिए आप यूं कह सकते हैं, जैसे आई एम फाइन, सामने वाले ने आपसे पूछा है हाउ आर यू, तो उसका पहला जवाब आपका होगा आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक्स एंड यू, यानी आपको उनकी भी खैरियत पूछना है और शुक्रिया भी अदा करना है। आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू, आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। या आप कहिए प्रीटी गुड, प्रीटी गुड एंड योर सेल्फ, प्रीटी गुड एंड योर सेल्फ। या आप कहिए वेल एंड व्हाट्स अबाउट यू, वेल एंड व्हाट्स अबाउट यू। या आप कहिए गुड, थैंक यू,
and how about you. Good, thank you and how about you. मैं ठीक हूं, शुक्रिया, अपना सुनाइए. इन सब का माना एक ही है. इन सब का माना जो है एक ही है कि I am fine, thanks, and you. Pretty good, and yourself? Well, and what's about you? Good, thank you, and how about you? सही है बातें समझ में आ रही हैं جی جی. اگر کوئی جملہ یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو بلا بلا جو ہے اس کے جھجک پوچھیے گا فوراً. میں ٹھیک ہوں, شکریہ, آپ اپنا سنائیے. اس کے بعد 6 نمبر پر ہے, اگر آپ اپنے سے کسی بڑے یا بزرگ یا کسی عورت کو راستہ دے رہے ہوں اور آپ ادب کی وجہ سے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ پہلے آپ پھر میں, تو آپ یہ کہیے گے آفٹر یو. آپ یہ کہیں گے آفٹر یو, یعنی پہلے آپ جائیے پھر میں جاتا ہوں, آفٹر یو. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کی بات بیچ, یہ سمجھ میں آیا نا آفٹر یو کب کہنا ہے؟ کسی بڑے یا بزرگ یا کسی عورت کو راستہ دینا ہو, کسی کو بھی, کوئی ضروری نہیں ہے, کسی کو بھی, پہلے آپ عزت, سامنے والے کو آپ رسپیکٹ شو کرنا چاہتے ہیں یا ادب کرنا چاہتے ہیں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کسی کا بھی ہو, تو آپ کہیں گے آفٹر یو. اگر آپ کسی کی بات بیچ میں ہی روک کر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ کہیں, پھر آگے اپنی بات رکھیں. جیسے آپ کہیں گے سوری ٹو انٹروین, کسی کی بات بیچ میں ہی روک کر, سامنے والا آپ سے بات کر رہا ہے, اس کی بات کو آپ بیچ میں روک کر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کہیں گے سوری ٹو انٹروین, سوری ٹو انٹروین, سوری ٹو انٹروین, سوری ٹو انٹروین. صحیح ہے. یا کہیے سوری ٹو انٹرپٹ یو, سوری ٹو انٹرپٹ یو. یا تو یہ کہیے آپ سوری ٹو انٹروین, یا یہ کہیے سوری ٹو انٹرپٹ یو, دخل اندازی کے لیے معذرت. ٹھیک ہے. ان الفاظ کو یاد کریں, یاد کریں, یہ بہت ہی بہترین الفاظ ہیں جو ہے ان کا کیا نام ہے, دخل اندازی کے لیے معذرت. سوری ٹو انٹروین, سوری ٹو انٹرپٹ یو, سوری ٹو انٹرپٹ یو, دخل اندازی کے لیے معذرت. کوئی آپ کو کوئی چیز مزید لینے کے لیے کہے اور آپ کو اب لینے کا من نہ ہو تو آپ اپنے انداز میں یہ مت کہیے کہ I don't want to take more. یہ نہیں کہیں گے آپ. یعنی یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کوئی سامنے والا کچھ دے رہا تو I don't want, میں نہیں چاہتا, to take more, اور زیادہ لینے کو میں نہیں چاہتا, یہ نہیں کہنا ہے آپ کو. آپ یہ کہیے no thanks, بس بس مجھے اور نہیں چاہیے, اس کا معنی ہوا ہے. یعنی جو یہ نہیں کہنا ہے آپ کو, بلکہ اس کے بجائے آپ یہ کہیے نو تھینکس, بس چھوٹا سا مختصر سا جملہ کہیے. ٹھیک ہے. کوئی آپ کو مزید چیز لینے کے لیے کہے اور آپ کو اب لینے کا من نہ ہو تو آپ اپنے انداز میں یہ مت کہیے, بلکہ یہ کہیے نو تھینکس, نہیں شکریہ, نہیں شکریہ. اگر کوئی آپ سے کوئی چیز طلب کرے, مانگے اور آپ دینے پر راضی ہوں تو اردو میں تو آپ کہیں گے لے لیجئے, لیکن انگلش میں یہ نہیں کہیں گے لے لیجئے, بلکہ یہ نہیں کہیں گے, بلکہ یہ کہیں گے with great pleasure, with great pleasure. ابھی اوپر بھی آیا ہے نا, یہ کس چیز کے لیے آیا ہے, کس چیز کے جواب میں اوپر آیا تھا یہ والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھینکس کے بعد تھینکس کے جواب میں with great pleasure. تو دیکھ لیجئے کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کوئی چیز طلب کرے یا مانگے تو آپ دینے پر راضی ہو تو اردو میں آپ کہیں گے لے لیجئے بالکل with great pleasure. ٹیک اٹ نہیں بولیے گا, لے لیجئے بول کے نہیں بولیں گے انگلش میں لے لیجئے, بلکہ آپ کہیے with great pleasure, with great pleasure, خوشی سے لے لیجئے. اس کو اس وقت اس کا معنی الگ ہو جائے گا, خوشی سے لے لیجئے. yes you are welcome, یا تو یہ کہیے آپ yes you are welcome. تھینک یو کے جواب میں یہ بھی تھا, اور یہاں پر بھی یہی کہہ سکتے ہیں زہ نصیب یا لے لیجئے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کی خدمت یا مدد کرنا چاہتے ہیں تو انگلش میں اس کے اظہار کا الگ طریقہ ہے. مثلا آپ کسی کمزور انسان کا وزنی سامان اٹھانے کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں, یا کسی عورت کا بچہ بہت رو رہا ہو یا اسے آپ اپنی گود میں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ ہی رو رہا ہو یا سامان یا کچھ بھی, آپ سامنے والے کی مدد کرنا چاہتے ہو, آپ کس طریقے سے آپ کہیں گے may I help you, may I help you, کیا میں آپ کی مدد کروں. میں آئی, آپ صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں, آپ شاید آگے ہوگا نہیں ہے تو میں آئی بھی کہہ سکتے ہیں, میں آئی کیا میں کر سکتا ہوں آپ کی مدد, یا پورا جملہ بولیے میں آئی ہیلپ یو, کیا میں آپ کی مدد کروں. یا آپ کہیے الاؤ می, مجھے اجازت دیجئے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں
وہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو allow me, مجھے موقع دیجیے تاکہ میں اس کو کر سکوں. ٹھیک ہے, may I help you یا کہیے آپ allow me. انگریزی زبان میں بات بات پر افسوس اور معذرت کرنے کا رواج ہے. ہم بھی افسوس اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر اس وقت جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو یا ہمارا کوئی نقصان ہو یا پھر کسی کے یہاں وقت متعین پر نہ پہنچ سکے ہوں. اگر ہم کسی کے یہاں وقت پر نہ پہنچ پائے ہوں اور معذرت کرنا چاہتے ہوں تو انگریزی میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر معذرت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, جیسے سوری, ایکسکیوز می, پارڈن. ٹھیک ہے, یہ تو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں, ان کو رٹ لیں اور ان کا استعمال کریں. سوری, معذرت خواہ ہیں آپ سے. ایکسکیوز می, پارڈن. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ہاتھ کسی سے ٹچ ہو گیا ہو یا آپ ہلکا سا بھی کسی سے ٹکرا گئے ہو تو آپ کو فوراً کہنا ہوگا سوری. ٹھیک ہے, فوراً کہنا ہوگا آپ کو سوری. دو شخص بیچ راستے میں گفتگو کر رہے ہوں اور آپ کو ان کے بیچ سے گزرنا ضروری ہو, اس طرح کسی مجلس یا پروگرام کے بیچ میں ہی آپ اٹھ کر جانا چاہتے ہوں یا کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات کہنی ہو تو ایسے موقع پر آپ کہیں گے ایکسکیوز می, ایکسکیوز می. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے آپ ایکسکیوز می. اگر آپ کسی گھر کے بغیر اطلاع پہنچ گئے, کسی کے گھر بغیر اطلاع کے پہنچ گئے یا کہیں بھی آپ داخل ہونا چاہتے ہو تو اندر جانے کی اجازت لینے کے لیے آپ یہ کہیں گے مے آئی کم ان, مے آئی کم ان پلیز, مے آئی کم ان پلیز. کیا میں اندر آ سکتا ہوں, اس کا معنی ہوگا کیا میں اندر آ سکتا ہوں. مے آئی کم ان پلیز, اندر جانے کی آپ کو کیا کرنا ہے, کسی سے اجازت لینا ہے. تو آپ کہیں گے مے آئی کم ان پلیز, مے آئی کم ان پلیز, کیا میں اندر آ سکتا ہوں. تو جو گھر والے ہوں گے, جو اندر ہوں گے, وہ اس طریقے سے جواب دیں گے سرٹینلی. کیا جواب دیں گے وہ, سرٹینلی, ضرور. ضرور یہ معنی یاد رکھ لیں کہ سرٹینلی کا معنی ہوتا ہے ضرور. یہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو یہ کام دے گا, یہ سرٹینلی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, سرٹینلی. انا کا معنی بے شک, ضرور. سرٹینلی کا معنی سے بھی ہوتا ہے ضرور. یا کہیے آپ ود گریٹ پلیجر, یہ تیسری مرتبہ ریپیٹ ہو رہا ہے آپ کا, ود گریٹ پلیجر, خوشی سے, ود گریٹ پلیجر, خوشی سے. ٹھیک ہے, یا آپ کہیے آف کورس, آف کورس, آف کورس, بے شک, بے شک. یہ انا کے معنی میں بالکل بھی نہیں ہوگا بے شک. بے شک جب آپ کسی اگر عربی میں آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو انا کا معنی بے شک ہوتا ہے نا, ہم لوگ اردو میں بے شک کرتے ہیں, تو آف کورس نہیں کیجئے گا, سرٹینلی کیجئے گا. ٹھیک ہے نا, سرٹینلی انا کا ٹرانسلیشن کیجئے گا, آف کورس نہیں کیجئے گا. یس پلیز کم ان, یس پلیز کم ان, جی اندر آ جائیے, جی ہاں آ جائیے. کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کچھ ادبی الفاظ سیکھتے ہیں, کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کچھ ادبی الفاظ. انگریزی میں کسی مذکر انسان یعنی مرد کو تعظیم و تکریم سے پکارنے کے لیے سر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سر کا لفظ تعظیم و تکریم سے پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں, حضرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے انگلش میں بولیں گے سر. اور کسی عورت کو ادب و تعظیم سے پکارنے کے لیے میڈم, میڈم. یا کہیں بھی آپ لوگ سنیں گے مدام, مدام. ٹھیک ہے نا, مدام. تو مدام بھی یہی ہے, یہی سیم اسپیلنگ ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہے میڈم کو مدام کہتے ہیں, اور میڈم تو ہے ہی جنرلی طور پر بولا جانے والا. اور کہیں کسی نے مدام بول دیا تو آپ اس پہ کنفیوز نہیں ہوئیے گا, یہی سیم ورڈ ہے, میڈم یا مدام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. چچا, تایا, ماموں, خالو اور پھوپھا سب کو انکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چچا کو, تایا کو, ماموں کو, خالو کو اور پھوپھا کو, 1 2 3 4 5 لوگ ہیں, ان سب کو کیا کہا جاتا ہے, انکل کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے چچی, تائی, مامی, خالہ اور پھوپھی, ان سب کو کیا کہتے ہیں, آنٹ کہتے ہیں یا آنٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آنٹی یا تو وائی کے ساتھ یا آئی ای کے ساتھ. ٹھیک ہے, مگر تلفظ ایک ہی, آنٹ, آنٹی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے دیکھیں چچا زاد, تایا زاد, خالہ زاد, ماما زاد, پھوپھا زاد, بھائی اور بہن دونوں میں سے کسی کے بھی رشتے کو بتانے کے لیے, یعنی صرف بھائی کے لیے نہیں یا بہن کے لیے نہیں, دونوں میں سے کسی بھی رشتے کو بتانے کے لیے کزن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کزن, کزن, ہی از مائی کزن,
he is my cousin کا لفظ استعمال کیا. جیسے یہ کہنا ہو کہ یہ میرا ماما زاد یا خالہ زاد بھائی ہے تو آپ صرف اتنا کہیں گے he is my cousin. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے کسی کو باقاعدہ طور پر جو ہے یہ نہیں ہے, چچا زاد کے لیے الگ نہیں ہے, تایا زاد کے لیے الگ نہیں ہے, خالہ زاد کے لیے الگ نہیں ہے, سب کے لیے صرف ایک ہی ورڈ ہے, کزن کا ورڈ ہے. بردر یا سسٹر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے, یا یہ نہیں کہیں گے آپ ہی از مائی کزن بردر, ہی از مائی کزن سسٹر, نہیں, کزن کے اندر بردر یا سسٹر شامل ہو گیا. شوہر کو ہسبینڈ کہا جاتا ہے, شوہر کو ہسبینڈ کہا جاتا ہے, لیکن ادب سے ہٹ کر حبیب بھی کہا جاتا ہے. شوہر کو ہسبینڈ بھی کہتے ہیں اور حبیب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شادی شدہ عورت کے نام یا عرف سے پہلے ایم آر ایس یعنی مسز, شادی شدہ عورت کے نام یا عرف سے پہلے ایم آر ایس, اور غیر شادی شدہ کے نام یا عرف سے پہلے مس ایم آئی ڈبل ایس کا استعمال کیا جاتا ہے. مسز کس کے لیے, شادی شدہ عورت کے لیے, اور مس کا استعمال جو ہے کس کے لیے ہوتا ہے, غیر شادی شدہ عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایم ایس ہوتا ہے نا, مس, یہ وہ لفظ ہے جس کا استعمال شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کے لیے کر سکتے ہیں. ایم ایس کا جو استعمال ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ورنہ شادی شدہ کے لیے ایم آر ایس اور مس غیر شادی شدہ کے لیے. والد کو فادر کہا جاتا ہے, والد کو فادر, لیکن شارٹ میں ڈیڈ اور ڈیڈی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ڈیڈ اور ڈیڈی کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. والدہ کو مدر, لیکن شارٹ میں ممی یا موم کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو سب آسان سی چیزیں ہیں. دادا نانا دونوں کے لیے گرینڈ فادر, دادا اور نانا, ٹھیک ہے, دادا اور نانا, دادا کے لیے کوئی الگ نہیں ہے اور نانا کے لیے کوئی الگ نہیں ہے, دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ ہے, گرینڈ فادر کا لفظ آتا ہے, لیکن شارٹ میں کیا کہتے ہیں, گرینڈ پا, گرینڈ پا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. دادی اور نانی, دادی اور نانی, جس طریقے سے دادا اور نانا اسی طریقے سے دادی اور نانی دونوں کے لیے گرینڈ مدر کا لفظ آتا ہے, گرینڈ مدر کا لفظ آتا ہے, لیکن شارٹ میں ادب سے ہٹ کر گرینڈ ماں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اردو میں تعظیم اور ادب کے لیے ایک آدمی ہو پھر بھی جمع کا لفظ استعمال کرتے ہوئے تم کے بجائے آپ کہتے ہیں. اسی طریقے ان کے لیے ہے کے بجائے ہیں کا استعمال کرتے ہیں, جیسے یہ میرے والد ہیں, یہ میرے استاد ہیں, تو یہ ادب کے لیے, لیکن انگلش میں سب کے لیے واحد ہی آتا ہے, جمع وغیرہ نہیں آتا, وہ ان میں ایسا کوئی بھی فرق نہیں کرتے, یعنی ادب کے لیے کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے انگلش کے اندر. صحیح ہے, یہ تمام کے تمام جملے زیادہ مستعمل ہیں, انہیں زبان زد کر لیں اور استعمال کرنے کی کوشش کریں. جتنے بھی جملے ابھی تک آئے ہیں یہ سارے کے سارے جملے بہت ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ انگلش نہیں جانتے ہیں پھر بھی ان جملوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. جن کو انگلش نہیں آتی ہے, جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں, وہ بھی ان سب جملوں کا استعمال جنرلی طور پر کرتے ہیں. یہ چند الفاظ ہیں, ان کو سن لے غور سے, ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے. جیسے بٹوین, بٹوین درمیان یا بیچ, بٹوین. بائے, بائے کے معنی آتا ہے کے ذریعہ یا سے. ڈاؤن, ڈاؤن نیچے. فروم, فروم سے. ان میں یا اندر. آف, آف کے معنی بند. آن, آن کے معنی اوپر کے آتے ہیں یا چالو کرنے کے. اسی طریقے سے اوور, اوور ختم, یا تھرو, تھرو سے یا ذریعہ, سے یا ذریعہ. ود ساتھ یا ساتھ میں. انڈر نیچے, انڈر. اپ اوپر, اپ اوپر. ایز جیسا. فور کے لیے, فور کے لیے. آف کا کے کی. ٹل تک, ٹل تک. دین, دین تب. آل, آل کے معنی سارا. اگینسٹ برخلاف, اگینسٹ. ایٹ پر یا میں. ایور, ایور کبھی یا ہمیشہ. فار دور. ہیئر یہاں, ہیئر یہاں. دیر وہاں. نیئر, نیئر
पास या करीब, नाउ अब, नाउ, आउट बाहर, आउट बाहर, स्टिल स्टिल अभी भी, वेल वेल, वेल के माने अच्छा या कुआं, वेल के माने दो आते हैं, अच्छा या कुआं। इसमें देखें एक चीज है, था का तलफ्फुज सा से होता है, ठीक है ना, लेकिन आखिर में तलफ्फुज के हवाले से एक बात याद रखें कि था, जिसे हम था जैसे पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में उसे सा पढ़ते हैं, यानी बोलते वक्त था के बजाय सा की आवाज आती है, जैसे सैंग, सिंक, विज या स्रो। तो ये जो है ना, जनरली तौर पर ये ब्रिटिश लोग बोलते हैं, लेकिन इंडियन लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो फिर ये सा का तलफ्फुज नहीं होता है, था का ही तलफ्फुज करते हैं। बस ये एक जनरल नॉलेज के तौर पर इस बात को आप लोग अपने जहन में रखें। अगर कभी आपके सामने ऐसा कोई बंदा इंग्लिश में बोल रहा है और सा की आवाज कहीं आ रही है, तो आप ये समझ लें कि ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहा है, यानी TH वाले अल्फाज को वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो उसमें वो नहीं होइएगा, वरना जनरली तौर पर जो है सा की आवाज जो है इंडियन एसेंट के अंदर नहीं आता है। कुछ अहम और अदबी जुमले हैं। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, माफ फरमाए मुझे कुछ देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी, यह गलती से हो गया, माफ कर दें। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, आप ट्रेन वगैरह में सुनते होंगे ये, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, जरा तवज्जो फरमाइए। इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, इसे अपनी ही चीज समझे, या ये सब का सब तुम्हारा है। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, क्या आप मुझे अर्ज करने की इजाजत देंगे। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, क्या आप मुझे अर्ज करने की इजाजत देंगे। या कहेंगे विल यू प्लीज मूव अ बिट, विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ी जगह देंगे। विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ी जगह देंगे। या विल यू प्लीज लेट मी सिट, विल यू प्लीज लेट मी सिट, क्या आप मुझे बैठने देंगे। या दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी इनायत। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट फॉर मी, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट फॉर मी, क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूं। होप यू आर एंजॉयिंग योर सेल्फ, होप यू आर एंजॉयिंग योर सेल्फ, उम्मीद है कि आप मजे में होंगे। तो ये